اب یہ جو خشیت کا لفظ ہے خوف کے معنی میں ہے، خشیت کے دو معنی ہوتے ہیں. یہ خشیت کا معنی خشیت خوف کا مترادف ہے، اور ہمارے عرف میں عموماً خوف کے معنی میں منفی پہلو اس کے اندر غالب ہوتا ہے. مثلا جیسے ہم کہتے ہیں ہمیں فلاں چیز سے خوف ہے کہ وہ کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، یا ہمیں اس کے شر سے خوف ہے، تو یہ ایک خوف کا اور خشیت کا معنی ہوتا ہے. ڈر کے رہنا، ڈر کے کسی کرنا، کہیں اچھا یہ نہ ہو جائے، اگر یہ نہ کیا تو یہ نہ ہو جائے، یہ خوف کا معنی اور خشیت کا معنی. مگر جو اللہ یہاں لفظ ہے ذالک لمن خشی ربہ، کہ وہ اپنے رب سے خشیت کرتے ہیں، اپنے رب سے خوف میں رہتے ہیں. اپنے جو میں نے ابھی ترجمہ پڑھا ہے اس کے اندر ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے ڈرے، یعنی فیئرڈ. اب یہاں میں اس بات کی دوسرا معنی میں اس لیے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں لفظ ہے رب کا، اپنے رب سے ڈرے. تو یہاں خشیت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ امام راغب اصفہانی نے المفردات کے اندر خشیہ کا جو معنی کیا ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا دوسرا معنی مراد ہوتا ہے خشیت کا. وہ خشیت کا کون سا معنی ہے؟ امام راغب کہتے ہیں کہ دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے خوف یشوبۃ تعظیم واکثر ما یکون ذلک عن علم بما یخشی منہ. وہ کہتے ہیں کہ خشیہ اس خوف کو کہتے ہیں کہ جو بندے پر وہ خوف طاری ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی شان، اس کی جلال جب بندے کے سامنے آتی ہے تو بندہ اس کی عظمت اور شان کو دیکھ کر اللہ کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے کہ واہ 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 واہ، اس کی یہ قدرتیں، اس نے ایسے پہاڑ بنائے، اس نے یہ آسمان بنائے، اس نے یہ زمین بنائی، اس نے یہ سمندر بنائے. تو جب وہ غور و فکر کرتا ہے تو راغب کہتے ہیں کہ ما یکون عن ذلک عن علم بما یخشی، تو جب اس کو یہ علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت، اس کی شان، یہ تعظیم، تو وہ اس تعظیم اور اس کے کمالات کے سامنے جب جھکتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا. اب یہاں ڈرا نہیں مانا ٹھیک، اس کا معنی ہے وہ جھکا، اس کی قدرت، اس کی شان اور اس کی عظمت کے سامنے وہ جھکا. کیوں؟ اگر یہ اور اس خوف کو کہتے ہیں جو اس کی عظمت کی وجہ سے دل پر طاری ہوتا ہے، اور یہ بات عام طور پر اس چیز کا علم ہونے سے ہوتی ہے. اس کی عظمت شان کے سامنے بندہ ڈھیر ہو جاتا ہے، اور جو کچھ اس نے بتایا اگر یہ کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا، اگر یہ کرو گے تو اس کا برا نتیجہ ہوگا، تو وہ اس نتیجہ سے خوف زدہ رہتے ہیں جو ان کے رب نے ان کو بتایا ہے. کیونکہ رب نے انہیں بتا دیا تھا کہ اگر ایمان اور عمل صالح کیا تو اس کا نتیجہ جنت اور خیر البریہ، اور اگر ایمان نہ لائے اور عمل صالح نہ کیا تو اس کا نتیجہ نار، جہنم اور شر البریہ. اس صورت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتا دیا تھا کہ راستے دو ہیں، ایک رحمان کا راستہ، ایک شیطان کا راستہ. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوف کی تلاوت فرما کر یہ آگاہ فرما دیا تھا کہ یہ دو راستے ہیں. اب وہ جو اس راستے پہ چلے گا ایک شیطان کا راستہ ہے اور ایک رحمان کا راستہ ہے. اب وہ جو خشیہ ربہ ہے نا، ہم جب کھڑے ہوں سمندر کے اوپر، آسمان کے تاروں کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، سورج، زمین، اور یہاں جو ہمارا علاقہ ہے یہاں پر اس کے موٹر وے پر جاتے ہوئے دائیں بائیں جب اس کی قدرتوں کو دیکھیں تو خدا کی عظمت، اس کی شان کا ایک روب پڑتا ہے دل کے اوپر. ذالک لمن خشی ربہ، کہ وہ رب جس نے یہ کائنات کو ایسے پیدا فرمایا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ جنت کی نعمتیں جو ملی ہیں وہ اس لیے ملی ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کو رب مانا، اپنے اوپر غور کیا. میں کیا تھا؟ ایک پانی کا قطرہ، وہاں سے مجھے رب نے مجھے کیا بنایا، اور جب میں پیدا ہوا تو میرے لیے کیا کیا نعمتیں، جلنے کے لیے زمین، روشنی، کھانے کے لیے یہ اشیاء، کیا کیا مجھے اس نے دیا. جب وہ ان کے اوپر غور کرتا ہے تو امام راغب فرماتے ہیں جب اس کو یہ علم آتا ہے تو وہ خدا کے سامنے، اس کی عظمت اور اس کی شان کے سامنے وہ جھک جاتا ہے. یہ اس جھکنے کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. یہاں خوف کا یہ معنی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو خوف ہے وہ خوف اس کی عظمت کا خوف ہے، اور وہ اسی کو ہم خشیت کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہوا اور اس نے ہماری ربوبیت فرمائی یہاں بھی اور وہاں بھی.